اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرغب، اور کون ہے جو پھرے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، الا من، مگر وہی ہے کہ جس نے سفیہا، احمق بنایا، نفسہ، اپنے آپ کو، وَلَقَدْ، اور بے شک، اصطفیناہ، ہم نے ان کو منتخب کیا، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اذ قال، جب کہا، لہو، اس کو، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، کہ حکم برداری کر تو، قال، بولا، اسلمت، میں حکم بردار ہوں، لرب العالمین، تمام عالم کے پروردگار کا۔ پہلے پارے کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہوا، آیت نمبر 130 اور 31 آج کے درس میں شامل ہیں۔ اوپر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور ان کی دعائیں، ان کے خدمات، ان کے امتحانات اور امتحانات میں کامیابی، اور اللہ رب العزت سے ان کا امت مسلمہ کو مانگنا، اور ایک پیغمبر جو انہی کی اولاد میں سے ہوں، اور اللہ رب العزت ان کی نسل میں سے ان کو پیدا کریں، اور وہ 4 صفات والا ہو، اللہ رب العزت کی آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہو، کتاب کی تعلیم، سنت کی تعلیم اور تزکیہ نفس کرنے والا ہو، ایسا پیغمبر انہوں نے مانگا۔ تو وہ پیغمبر، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، تو وہ دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور اسی دین اور اسی ملت اور اسی توحید اور آخرت کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے، کہ جس کی دعوت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ ہمارے دین پر تھے، ہمارا دین ان سے چلا ہے، عیسائی بھی اپنا رشتہ ان سے جوڑتے تھے، اسی طریقے سے مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اوپر کی آیتوں میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے ایسے تھے، وہ تو پکے موحد تھے، وہ تو توحید کا درس دینے والے تھے، گھر میں جب آنکھ کھولی ہر طرف شرک تھا، لیکن اپنے والد کو بھی وہ دعوت توحید دیتے ہیں، پھر بادشاہ وقت کو دعوت توحید دیتے ہیں، اور آخر کار جب وہ سارے نہیں مانتے تو آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ انی بریء مما تشرکون، میں ان سب چیزوں سے بری ہوں اور بیزار ہوں جن کو تم اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں تو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں، اور میں نے اپنا آپ اللہ رب العالمین کو سونپ دیا ہے۔ تو اب ان 2 آیات میں اللہ رب العزت دین ابراہیمی کو حق اور سچ بتا رہے ہیں کہ اصل دین وہی ہے، بنیادیں ہر پیغمبر کو جو دی گئیں دین کی، وہ وہی ایک ہی ہیں، توحید ہے، آخرت ہے اور رسالت ہے۔ احکامات میں فرق تھا، اور باقی جو اصول ہیں، اصول سب کے تقریباً یکساں تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہودی، عیسائی
یا مشرکین، ان میں سے کوئی بھی دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ دین ابراہیمی پر وہی ہے کہ جو توحید کا علم بردار ہو، جو آخرت پر پکا سچا یقین رکھنے والا ہو، جزا و سزا کے دن کا اللہ رب العالمین کو مالک جانتا ہو، اور اللہ رب العزت ہر ایک کے ساتھ عدل اور فضل والا معاملہ فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن ایمان کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، ایمان کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ ہوگا۔ نری کسی کی خاندانی یا کسی خاص قوم کے ساتھ اس کا تعلق اس کی نجات کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک طرف ملت ابراہیمی کو حق بتایا ہے، اور دوسری طرف اس کے منکر کو بیوقوف اور احمق بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیسے، کن الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ، کون ہے جو منہ پھیرے دین ابراہیمی سے، ملت ابراہیمی سے، صراط ابراہیمی سے، مذہب ابراہیمی سے کون منہ پھیر سکتا ہے؟ وہ تو عین دین فطرت ہے، وہ تو عقل میں آنے والا ہے، عقل اس کو ماننے والی ہے۔ تو ایسے دین کو کون بدبخت ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا؟ وہی ہے من صفح نفسہ، جس نے بیوقوفی کی راہ کو چن لیا، جس نے اپنے آپ کو احمق اور بیوقوف بنا لیا، وہی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ باقی کوئی ایسا شخص جو عقل سلیم رکھتا ہو، جو تعصب سے بالاتر ہو کر دیکھتا ہو، تو وہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی سے منہ ہرگز نہیں موڑ سکتا۔ اس لیے کہ دین ابراہیمی ہی وہ بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیاوی کامیابیاں دیں، دنیا میں اونچا مقام دیا، مرتبے اور عہدے سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اور آخرت میں وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یعنی صالحین کی جماعت کے امام ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ آخرت میں فائز اور کامیاب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اونچے مرتبوں اور عہدوں کے مالک ہوں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس دین پر تھے، کیا دین تھا ان کا؟ تو وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جب کہا اسلم، اسلام لے آؤ، کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو، یا اور آسان الفاظ میں کہ فرما بردار ہو جا، اللہ رب العزت کی فرما برداری اور حکم برداری کو اپنے گلے اور سینے سے لگا لیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ فوراً بولا اسلم، تو میں نے اپنے آپ کو سونپ دیا، میں نے حکم کو مان لیا، میں فرمان کو مانتا ہوں، فرما بردار ہوں۔ کس کا؟ لرب العالمین، خاص رب العالمین کا۔ تو یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو واحد اور یکتا مانتا ہوں، اسی کو مشکل کشا، حاجتیں پوری کرنے والا، اور دنیا اور آخرت کی ساری خیریں جس کے ہاتھ میں ہیں، نفع نقصان کا مالک، اسی اللہ کو مانتا ہوں، یعنی توحید خالص کا علم بردار ہوں۔ یا بعض نے اس کی تفسیر کی ہے اخلاص سے، کہ میں بندگی کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہوں، اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں کرتا، نہ ظاہراً اور نہ باطناً، بلکہ میں اللہ رب العالمین کے لیے خالص عمل کرتا ہوں۔
تو یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اللہ رب العزت نے صفت بیان کی کہ جب ان کو کہا گیا کہ اسلام قبول فرما، کیا مطلب کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. تو دیکھیں کیسے اللہ کے حوالے اس نے کیا. آگ میں پھینک رہے ہیں، اللہ کے حوالے. اسی طریقے سے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا. اسی طریقے سے بیوی اور بچے کو لک و دک صحرا میں چھوڑاؤ، سر تسلیم خم کر دیا. یعنی قدم قدم پہ انہوں نے عملاً اس چیز کو ثابت کیا کہ میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر چکا ہوں، اپنے آپ کو سونپ چکا ہوں. تو جو شخص بھی دنیا میں کامیابی چاہتا ہے اور آخرت میں صالحین کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرے. اور اے بنی اسرائیل، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر ہیں اور اسی کا علم انہوں نے بلند کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت اور آخرت کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے تمہاری کتابوں کو، تورات، انجیل، زبور اور تمہارے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں. تو یہی ہیں دین ابراہیمی پر مکمل کاربن. ان کے دامن کو تھام لو تو تم بھی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کے کمالات بھی اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائیں گے. آخرت کے جو مناقب ہیں، آخرت کے جو اونچے درجات ہیں، دین ابراہیمی کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اب تم جب عمل کرنے پر آؤ گے اور قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح دارین، دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے گا. ترجمہ دوہرا لیتے ہیں. وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو منہ پھیرے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا مگر من وہی ہے کہ جس نے سفیہا بیوقوف بنا لیا نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور بے شک اصطفیناہ ہم نے ان کو منتخب کیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں لمن الصالحین نیکوکاروں میں سے ہیں. اذ قال لہ جب کہا اس سے ربہ اس کے رب نے، اسلم کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے، سونپ دے. قال انہوں نے کہا، اسلمت میں نے سونپ دیا اپنے آپ کو، لرب العالمین تمام عالم کے پروردگار کے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.